السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی لوگوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی اور ساتھ بخار کی شکایت بہت عام ہو چکی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کے فون اور مریض آ رہے ہیں جن کی شکایت یہی ہے کہ ان کا گلا خراب ہوا ہے، جی اب ریشہ آ رہا ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، آوازاری ہے اور ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم غذائی علاج کیا کریں اور دوائی علاج کیا کریں، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنوری اور فروری، یہ 2 مہینے جو ہوتے ہیں، ان کے موسم کا مزاج سرد اور خشک ہوتا ہے، یعنی سردی اور خشکی غالب ہوتی ہے موسم کے اندر۔ تو اسی طرح انسانی جسم کے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو موسم سے آپ بچیں گرم لباس کے ذریعے، ابھی جلدی سے لباس اتار نہ دیں۔ لوگ ایسے کرتے ہیں، جو ہی تھوڑی سی دھوپ تیز ہوتی ہے وہ کوٹ، جرسیاں، جرابیں وغیرہ اتار دیتے ہیں، جس سے سردی لگ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو فی الفور آپ نے لباس کو اتارنا نہیں ہے، لباس گرم ہی رکھیں۔ دوسرا، پنکھے نہ چلائیں۔ بعض لوگ دیکھا ہے وہ پنکھے بھی ابھی چلا رہے ہیں کہ گرمی آ گئی، گرمی آ گئی، حالانکہ ابھی گرمی اتنی نہیں آئی۔ جوسز کا استعمال نہ کریں، ٹھنڈے پانی نہ پئیں، آئس کریمیں وغیرہ نہ کھائیں۔ یہ تو ہو گئی احتیاط اور پرہیز۔ اب خدا نخواستہ گلا خراب ہو جاتا ہے، کھانسی، نزلہ، زکام، بخار ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ گلے کی خرابی کی صورت میں گرم پانی کے غرارے کریں۔ نمبر 2، روٹی چند دن کے لیے بند کر دیں۔ اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے، ساتھ کھانسی، نزلہ بھی ہے، تو گندم چاول کی بنی چیزیں بند کر دیں۔ ناشتے میں انڈا فرائی لیں، کالی مرچ اور نمک لگا کر چائے کا کپ پئیں، یا انڈے کا حلوہ لے لیں، دیسی گھی میں بنا ہونا چاہیے۔ دوپہر میں شدید بھوک لگنے پہ دیسی مرغی کی یخنی لیں، بکرے کی یخنی لیں۔ اگر اور بھوک زیادہ ستا رہی ہو تو دیسی مرغی کا سالن بنا کے لے لیں، بکرے کا قیمہ لے لیں۔ شام کو بھوک لگے انہی غذاؤں میں سے کھا لیں، یا پھر کوئی فروٹ لے لیں۔ فروٹ میں سے بھی ڈرائی فروٹ بہتر ہے، جیسے انجیر ہے، کھجور ہے، چلغوزہ ہے، اخروٹ ہے، یہ لے سکتے ہیں۔ اب آ جائیں جی دوائی کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا طریقہ علاج بالغذا ہے۔ ہم صرف اور صرف قہوہ بتاتے ہیں، جو عام جڑی بوٹیوں کو ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے اسی سے آرام آ جاتا ہے۔ 4 دانے عناب کے، 2 گرام دیسی اجوائن، 3 گرام گل بنفشہ، 4 عدد عناب، 3 عدد انجیر، ان سب چیزوں کو 1 گلاس پانی میں ابالیں، شہد سے میٹھا کر کے۔ یہ قہوہ دن میں 3 سے 4 بار آپ نے چائے کی طرح گرم گرم پینا ہے۔ بخار کی شدت میں آپ پنڈلیوں کی مالش کر دیں گھی کے ساتھ۔ کمبل، لحاف، رضائی میں رہیں، روم ٹمپریچر آپ کا گرم ہو تو بخار بھی اتر جاتا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بخار کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا، نہ ہی نزلہ کوئی نقصان دہ اتنا زیادہ ہوتا ہے اگر چند دن رہے۔ تو بخار بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ انسان کے اندر کی قوت مدافعت جو ہے وہ حرارت پیدا کر کے آپ کے فاسد مادے اور جو سوزش ہے اس کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ تو جلدی سے بخار نہیں اتارنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس کو۔ تو تمام فطری طریقہ ہے علاج طبیعت کی معاونت کا نام ہے۔ طبیعت بخار پیدا کر رہی ہے، حرارت پیدا کر رہی ہے، تو حرارت کو نہ ختم کریں بلکہ حرارت کو بڑھائیں۔ اس سے کیا ہوگا، اندر کی سوزش ورم دور ہو کے بخار اتر جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بندہ تندرست و توانا رہتا ہے۔ اگر بخار کا، نزلے کا غلط علاج کر دیا جائے تو بہت سی مرضیں آنے والے دنوں میں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ تو پرہیز، غذا اور جو قہوہ بتایا اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا، کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور بخار بھی آپ کا اتر جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ ڈاکٹر حکیم ظفر علی عباسی، عباسی انقلابی مکتب، صدر بازار کمیر شریف، ضلع ساہیوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔